میں بار بار اپنے سننے والوں کی توجہ دلا رہا ہوں کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا قلعہ قرآن اور سنت کی شکل میں ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ اب اس کو محفوظ بنانا ہماری ذمہ داری ہے، اور پوری ملت اسلامیہ اس کی حفاظت کرے، اندھی تقلید آبا سے، اندھی تقلید اسلاف سے، اندھی تقلید اکابر سے۔ جن دوستوں کا قرآن کا مطالعہ ہے وہ جانتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے مقابلے پر قوموں کے پاس اگر کوئی دلیل تھی تو وہ اکابر پرستی تھی، وہ اسلاف پرستی تھی، وہ آبا پرستی تھی۔ یعنی جب بھی کسی قوم کے اندر کوئی نبی مبعوث کیا گیا، کسی کو نبی بنا کر خالق اور مالک نے بھیج دیا، اور اس نے وہاں توحید کی دعوت پیش کی، آخرت کی دعوت پیش کی، تو قوم کی دلیل یہ تھی رسول کی بات نہ ماننے کے حوالے سے کہ جناب ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک مسلک پر پایا ہے، ایک عقیدے پر پایا ہے، ایک نظریے پر پایا ہے، تو جس مسلک پر، جس عقیدے پر، جس نظریے پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، اپنے اسلاف بزرگوں کو پایا، ہم اسی پر کھڑے رہیں گے۔ سورہ زخرف مکی صورت ہے۔ اس صورت کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ صورت مکہ کے دور آخر میں نازل ہوئی، یعنی اس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی تھی جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں ہو رہی تھیں، اور سرداران مکہ، عرب کے لوگ نبی علیہ السلام کی دعوت کا مقابلہ آبا پرستی سے کر رہے تھے، اکابر پرستی سے کر رہے تھے۔ تو وہاں اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی جو نبی، جو رسول کسی قوم کے درمیان کھڑا ہوا، اس رسول اور اس نبی کی دعوت کا مقابلہ قوم نے صرف ایک دلیل سے کیا، آبا پرست، اکابر پرستی، اسلاف پرستی، کہ جناب اپنے آبا و اجداد کو جس مسلک پر پایا، جس عقیدے اور نظریے پر پایا، ہم اسی سے چمٹے رہیں گے۔ اور نبی کا جواب کیا ہوتا تھا؟ اولو جئتکم بأہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، چاہے میں تمہارے سامنے اس سے بہتر چیز پیش کر رہا ہوں جس چیز پر تمہارے آبا کھڑے تھے، تمہارے بزرگ کھڑے تھے، تمہارے اسلاف کھڑے تھے۔ اور قوم کیا کہتی تھی؟ انا بما ارسلتم بہ کافرون، جو کچھ تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو اسلام کے، قرآن و سنت کے محفوظ قلعے کی حفاظت پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ اس کو اندھی تقلید آبا سے بچایا جائے، اندھی تقلید اسلاف سے بچایا جائے، اور اندھی تقلید اکابر سے اس کی حفاظت کی جائے۔